برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ایک بہت اہم مسئلے پر کچھ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورے نیٹ پر، انٹرنیٹ پر اگر آپ کچھ بھی سرچ کریں، سب سے پہلے جو خبر آپ کی نظروں کے سامنے آئے گی وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ یہی آئے گی کہ اسرائیل اور فلسطین میں جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین میں جنگ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی دہشت گردی، گنڈا گردی، آتنکواد جس کو کہا جائے، اور یہودیوں کی گنڈا گردی کی وجہ سے فلسطین میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ آسمان میں راکٹس اور میزائل کی گڑگڑاہٹ کی گونج ہے، تو وہیں زمین پر مظلوموں کے چیخنے چلانے، رونے بلکنے اور ہلاکتوں کی وجہ سے ماتم ہی ماتم ہے۔ غزہ جو ایک علاقہ ہے، اس میں آگ کی اٹھتی لپٹیں دھوئیں کی چپیٹ میں ہیں، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں، بستیاں کی بستیاں اجل گئی ہیں۔ اب تک بھاری جانی مالی نقصان ہو چکا ہے۔ حالات سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ انسانیت اور امن و شانتی کا راگ الاپنے والے پتہ نہیں کہاں مر گئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، جب بھی کسی مسلمان پر ظلم ہو ساری میڈیا خاموش، سارے لوگ خاموش۔ کیا مسلمان کا خون خون نہیں ہے؟ باقی لوگوں کا خون خون ہے۔ اور جیسے ہی کہیں پر کسی مسلمان نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا، حالانکہ اسلام ان چیزوں کو غلط بھی کہتا ہو، تب بھی پورے اسلام کو بدنام کرنے کا میڈیا ٹھیکہ لے کر رکھتی ہے۔ یہی میڈیا والے بالکل خاموش ہے۔ ارے جو شانتی کی اپیل کرنے والے، امن کے درس دینے والے ہیں، ان کے منہ کیوں بند ہیں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ سب کے سب خاموش۔ یہ سب کیوں، کیسے ہوا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں فلسطینی مسلمان مسجد اقصی میں بڑی تعداد میں ایک اعتکاف کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر مناتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں، اسرائیل کی ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور نہ صرف فلسطین بلکہ پوری دنیا میں اس دن اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں۔ اس سال بھی لوگ مسجد اقصی میں جمع ہو رہے تھے۔ بھیڑ کو روکنے کے لیے اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں، آنسو گیس کے گولے داغے۔ بے بس فلسطینیوں نے مجبوراً اپنے دفاع کے لیے پتھر اٹھائے، تو دوگلے میڈیا کو وہ پتھر تو نظر آئے لیکن اسرائیلی فوجیوں کی انادھن فائرنگ نظر نہیں آئی۔ آپ دیکھیں، یہاں پر جتنے میڈیا چینل آپ دیکھیں گے، ہر چینل پر آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی فوج کی جو فائرنگ ہے اس پر کوئی کچھ نہیں بتانا چاہتا، لیکن ہاں وہ نہتے مسلمانوں کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ سارے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں۔ انادھن فائرنگ کی نظر کسی کو نظر نہیں آ رہی، بس معاملہ یہیں سے شروع ہوا۔ یہ احتجاج اس لیے ہو رہا تھا کہ مسجد اقصی کا پوربی علاقہ، جسے شیخ جرہ کہتے ہیں، جس پر فلسطینی بستی آباد ہے، اسرائیل کی زمین پر نیت خراب ہو چکی ہے۔ وہ اس علاقے کو بھی فلسطینیوں سے چھین کر، ہتھیا کر وہاں یہودیوں کو بسانا چاہتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے یہ مقدمہ اسرائیل کی ایک نچلی کورٹ میں چل رہا تھا۔ اب اس کورٹ نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جرم بھی انہی کا ہے اور کورٹ بھی انہی کی ہے، قاضی بھی انہی کا ہے، عدالت بھی انہی کی ہے، تو فیصلہ بھی ظاہر بات ایسے ہی آنا ہے۔ ایسے فیصلے دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، اس کی مثال ہندوستان میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ آگے بڑھے، مزید خراب حالات اس سے ہوئے کہ جب اس طرح کا فیصلہ آیا تو اس نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ آگ تو جلی رہی تھی، اس میں اس طرح کا ماحول ہوا، مزید حالات خراب ہو گئے، اور فلسطینی شیخ جرہ علاقے کو خالی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ ان کا علاقہ ہے، وہ کیوں خالی کرے؟ یہ میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو۔ یہ خبیث میڈیا جب دکھائے گا تو مسلمانوں ہی کے خلاف بولے گا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اسے ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ 1948 سے پہلے اس دنیا میں اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ اس وقت پورا فلسطین مسلمانوں کا تھا۔ 1948 میں ناجائز طور پر اسرائیل وجود میں آیا، تب سے لے کر اب تک دھوس پٹی اور طاقت کی بنیاد پر فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا رہا۔ اس وقت فلسطین کے پاس صرف 12% زمین رہ گئی، اسے بھی ہڑپنا چاہتا ہے۔
آپ سوچیں کوئی آدمی آپ کے مہمان بن کر آیا, چند دن مہمان بن کر رہا, اور اسی درمیان کے اندر اچانک اس کی نیت آپ کے گھر پر خراب ہو گئی اور اس نے جو ہے تو آپ کے گھر پر ہی قبضہ کرنے کی کوشش کر لی. یہی اسرائیل نے کیا. جب اسے بھگایا گیا پوری دنیا سے, کہیں اس کو پناہ نہیں ملی, ہر جگہ اس کو بھگایا گیا, کوئی اس کو رکھنے والا نہیں تھا, اس وقت یہی مظلوم فلسطینیوں نے جو ہے تو رحم کھا کر اس کو یہاں پر جگہ دی. اور چونکہ ان کی عادت ہے وعدہ خلافی کرنے کی, آج سے 1400 سال پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا جب مدینہ طیبہ کے اندر حضور سے معاہدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی تھی اور اس کی سزا کے طور پر یہ نکالے گئے تھے, وہی حرکت انہوں نے یہاں پر کی اور ان کو مظلوم بنا دیا. جو لوگ ان کو مہمان بنا کر اپنی یہاں جگہ دیے ہوئے تھے. اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں پشچمی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا, جسے عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا. تبھی سے اسرائیلی مئی کے مہینے میں یوم یروشلم مناتے ہیں. اس دن اسرائیلی لوگ جلوس نکالتے ہیں, جشن مناتے ہیں. اتفاق سے اس بار یوم یروشلم 10 مئی اور یوم قدس 7 مئی آگے پیچھے پڑ گئے, جس کی وجہ سے جھڑپیں ہوئیں اور حالات بگڑتے چلے گئے, جس میں کئی فلسطینی شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے. جوابی کارروائی میں حماس نے اسرائیل پر راکٹس داغے, جس میں سے 90% راکٹ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے ہوا میں ہی ختم کر دیے. جو راکٹ اسرائیل نے ہوا میں ہی ختم کر دیے تھے, جو راکٹس اسرائیل میں گرے, جس سے کچھ راکٹ اسرائیل میں گرے جس سے معمولی جانی مالی نقصان ہوا, جس سے پورا اسرائیل کانپ اٹھا. لیکن حماس کے اس حملے سے اسرائیل کو جوابی کارروائی کرنے کا موقع مل گیا, اور یہی تو اسرائیل چاہتا تھا. اسرائیل تو شروع سے یہی چاہ رہا ہے کہ ظلم کسی طرح سے کروں تاکہ وہ جگہ وہ جو ہڑپنے کی کوشش وہ کر رہا ہے اس پر بھی مطلب ہمارا اس کا قبضہ ہو جائے, اس میں وہ لگا ہوا ہے. تو اسرائیل یہی چاہتا تھا. اب اسرائیل کو موقع مل گیا. اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت طاقتور ملک ہے. اسرائیل کے پاس جدید ترین ہتھیار ہے, پوری دنیا میں ہتھیار سپلائی بھی کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہتھیار خریدنے والوں کا ہتھیار بنانے والوں سے جیتنا مشکل ہے. اس لیے جب اس طرح کی جنگ ہوئی ہے اس میں ہر اعتبار سے نقصان فلسطین کا ہی ہوا. اس کے ذمہ دار سارے اسلامی ممالک بھی ہے. اگر اب بھی سارے اسلامی ممالک فلسطین کے ساتھ آ جائیں تو اسرائیل کی دادا گیری اور نتنیاہو کی گنڈا گردی سے فلسطینیوں کو نجات مل جائے گی. کاش کہ ایسا ہو جائے, لیکن بہت مشکل ہے کہ لوگ آئیں, کیونکہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے جب تک ان کے گھر کو آگ نہیں لگتی ہے تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اسرائیل بڑا اچھا لگ رہا ہے, حالانکہ وہی اسرائیل ہے جس نے ظلم کر کے وہ زمین خریدی ہے, ظلم کر کے اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ قبضہ کرنے والا تو انہیں اچھا لگ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حالانکہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حق ہوتا ہے اور مظلوم کی بددعا آسمان سے ٹکراتی ہے, عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے. اس لیے یاد رکھے ظلم جتنا بڑھے گا نا پھر سزا بھی اللہ کی طرف سے ویسی ہی آنے والی ہے. اس لیے ظلم کرنے سے رک جائیں, باز آ جائیں. اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اللہ پاک اس سے انہیں نجات عطا فرمائے. اور میں تمام اسلامی ممالک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں نہ آگے, اب اکٹھے ہو کر کے نیتنیاہو کی دادا گیری کو ختم کرے, اسرائیل کی دہشت گردی جو کہ آتنکواد ہے اس آتنکواد کو ختم کرے. اصل میں آتنکواد یہ ہے کہ نہتوں پر بم برسائے جائے اور نہ جانے کتنے نہتوں کو مارا جائے. 2014 کے اندر بھی ہزاروں نہتے لوگوں کو بم برسا کر اسرائیل ختم کر چکا ہے, لیکن اسے کوئی آتنکوادی نہیں کہتا ہے. یہ آتنکوادی اسرائیل ہے جس نے اپنے آتنکواد کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ یہ ہے اصل وجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کی غیظ سے مدد فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.